أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، بغیر حساب، بغیر کسی شمار کے۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے اے میرے بندو، یا عباد اصل میں ہے یا عبادی، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو مجھ پر، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈر کر رہنا ہے۔ تقوی وقا یقی وقایتن سے مصدر ہے، اور یہ اصل میں ہے وقوہ، تو چونکہ قاف کے دونوں طرف واو آ گئی اس لیے ایک واو کو ہٹا کر اس کی جگہ تا لگا دی گئی، اور یہ ہو گیا تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے بچنا جن پر اللہ کے عذاب کی وعید ہے، اور ان کاموں کو چھوڑنے سے بچنا جن کے چھوڑنے پر اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنے والے جہنم میں جائیں گے، اور اسی طرح حج کو ترک کرنے والے وہ اسلام سے ہی خارج ہیں، اور فرمایا کہ روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا بہت بڑا مجرم اور بہت بڑا گناہگار ہے، اور زکوٰۃ کو چھوڑ دینے والا اس کو بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو جن کاموں کے چھوڑنے پر اللہ کے عذاب کی وعید ہے ان کو نہ چھوڑنا، اور جن کے کرنے پر عذاب کی وعید ہے ان کو نہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ اور فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی، بھلائی کے کام کیے، حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بڑی کثرت سے آپ پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ نہ دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں انسان برداشت کر سکتا ہے، اور آخرت کی تو پھر بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں، اور وہاں تو بھلائی کی شدید ضرورت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر کسی ایک جگہ پر تمہیں تقوی اختیار کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اللہ کی زمین میں کہیں اور ہجرت کر جاؤ، انما یوفی الصابرون اجرهم، فرمایا کہ جب ہجرت کرو گے تو مشکلات بھی آئیں گی، اور مشکلات پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے
بہت بڑے اجر کا اعلان کر رکھا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں اہل علم بتاتے ہیں۔ ایک تو الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کے احکام پر صبر، یعنی ان کو کرنے پر صبر، طبیعت کے جبر کر کے، طبیعت کو مجبور کر کے بھی اگر اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے تو کریں۔ اور الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر۔ بہت اچھا لگتا ہے آدمی کو گناہ، اور بڑا اس میں طبیعت مائل ہوتی ہے اس طرف، لیکن اس سے صبر کر لینا۔ صبر کا معنی ہے باندھنا، اپنے آپ کو باندھ لینا، روک لینا۔ اور والصبر علی اقدار اللہ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ ہیں صبر کے 3 درجات۔ اور فرمایا کہ بغیر حساب، اللہ پاک بغیر کسی شمار کے ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کی نعمت جتنی بھی ہو وہ ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہو اس کا حساب ہو سکتا ہے، اور جو ختم نہ ہونے والی ہو اس کا حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ پاک نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ فرمایا کہ مرد ہو عورت ہو، اگر کوئی نیک عمل کرے گا اس دنیا میں ایمان کی حالت میں، تو انہیں ہم جنت میں بغیر کسی شمار کے، بغیر کسی حساب کے رزق عطا فرمائیں گے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، کہہ دیجئے یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، مخلصاً لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن کے رہوں۔ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کروں۔ دین کیا ہے؟ اہل علم نے دین کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایک تو عقائد، ایک عبادات، اور ایک معاملات، اور ایک اخلاق، اور ایک معاشرت۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہو تو آدمی کا دین مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ عبادات ہی دین ہے، وہ معاملات میں سست پڑ گئے۔ بعض نے سمجھا کہ کاروبار میں سچ بولو، کسی سے دھوکہ نہ کرو، یہی دین ہے، وہ نمازوں سے اور عبادات سے سست پڑ گئے۔ اور بعض لوگوں نے نمازیں تو بہت پڑھی اور ذکر اذکار بھی بڑے کیے، لیکن بد اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ان کا دین بھی ناقص ہے۔ اور جہاں انسان رہتا ہے جس معاشرے میں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا میل جول، اور اس کا اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر اس معاملے میں آدمی کمزور ہو پھر بھی اس کا دین ناقص ہے۔ تو فرمایا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے کا مجھے حکم ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن کے رہوں، یعنی صرف آپ لوگوں کو میں دعوت نہ دوں، نصیحت نہ کروں، بلکہ خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کروں۔ پیغمبر جو کچھ لوگوں کو بتاتا ہے وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح داعی حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو کچھ لوگوں کو بتائیں پہلے خود اس پر عمل کریں، اور خود لوگوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ بنیں، تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوں۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں اپنے رب سے ایک بڑے بڑے عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ قل اللہ اعبد، کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فرمایا میں جو سید الانبیاء ہوں اور سید ولد آدم ہوں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور قیامت کے دن میری ہی سفارش لوگوں کے کام آئے گی، اور قبر سے سب سے پہلے میں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ اور فرمایا آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر، آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام اور تمام انسانیت قیامت کے دن میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ اور یہ بات میں کوئی فخر سے نہیں کہتا، جب میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں تو پھر ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر رہے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں نہایت معمولی ہے۔ قل اللہ اعبد اصل میں ہے قل اعبد اللہ، لیکن اللہ کو پہلے لانے سے اس میں حصر پیدا ہو گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، یعنی دین میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں کرتا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ پاک صرف وہ نیکی قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ کسی نیکی میں اور کوئی مقصد شامل ہو جائے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو عبادت کرو اور جس کی چاہو تم اس کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے اصلی خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو یہی ہے خسارہ ظاہر۔ تو میں تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ الکافرون میں بیان کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تم جس کی چاہو عبادت کرو لیکن میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا۔ تو فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو تو کرتے رہو، مجھے تو حکم ہے ایک اللہ کی عبادت کا۔ اور فرمایا کہ دنیا کا خسارہ اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے خسارے کا کوئی ازالہ نہیں۔ اس لیے اصلی نقصان میں جانے والا وہ شخص ہے
اصلی گھاٹا پانے والا وہ شخص ہے جسے قیامت کے دن اپنی جان کو گھاٹے میں ڈالا اور جس نے اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ بھائی یہی سب سے بڑا نقصان ہے، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو جائے۔ ترجمہ ایک بات، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ، صرف صابر لوگ ہی اپنے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے، بغیر حساب، بغیر کسی شمار کے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ مخلصاً لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ، کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ مخلصاً لہ دینی، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم عبادت کرو جس کی چاہتے ہو اس کے علاوہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہہ دیجئے یقیناً اصلی خسارے میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو یہی ہے واضح گھاٹا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔